مسیح الدجال، تیسری اور آخری قسط۔ مکہ، مدینہ کے ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسیح الدجال مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا۔ وہ مدینے میں داخل ہونے کے لیے احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا۔ پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ پر دجال کا روئب بھی نہیں پڑے گا۔ اس در میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں تو نہ آ سکتا ہے اور نہ دجال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا جسے دجال نے پامال نہ کر دی ہو، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے، جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی سرزمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس کے بعد ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالی وہاں سے باہر کر دے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینہ کی ایک کھاری شور زمین تک پہنچے گا۔ اس پر مدینہ میں داخلہ تو حرام ہوگا۔ مدینہ کے بزرگ ترین لوگوں میں سے ایک بہترین نیک شخص مدینہ سے باہر اس سے ملنے آئے گا۔ وہ نیک بزرگ شخص کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی دجال ہے، جس کے متعلق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی۔ دجال کہے گا کہ کیا میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر ڈالوں تو تم لوگوں کو میرے معاملے میں کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کہیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ دجال انہیں قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ جب دجال انہیں زندہ کر دے گا تو وہ بندہ کہے گا، بخدا اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا ہے کہ تہی دجال ہے۔ دجال کہے گا کہ لاؤ اسے پھر قتل کر دوں، لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا، اسے خراسان کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کی اتباع کریں گے اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہدار ڈھال ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فتنہ دجال اپنے انجام کو پہنچا۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں دجال سے متعلق تفصیل سے گفتگو میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے اولاد الف مدہ دال میم کو پیدا فرمایا ہے، زمین میں دجال سے بڑا فتنہ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہوا تو تم سے پہلے میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا مددگار ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو، ثابت قدم رہنا، میں تمہیں ایسی علامات بتاؤں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائیں۔ ابتدا میں دجال کہے گا کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ دوسرا دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کانا ہے، اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مومن شخص پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ اس کی مصنوعی جنت اور دوزخ ہوگی۔ اس کا جہنم حقیقت میں جنت اور جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ جو شخص اللہ سے فریاد اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے گا، اس کے لیے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ ہو گئی تھی۔ حضرت شریک رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اہل عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اس دن وہ کم ہوں گے اور تقریباً سبھی عربی بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام ایک نیک آدمی ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ان کا امام انہیں صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا کہ اچانک اسی صبح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے۔ ان کا امام الٹے پاؤں پیچھے ہٹے گا،
تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کاندھوں کے درمیان کمر پر ہاتھ رکھ کر اس سے فرمائیں گے، آپ ہی نماز پڑھائیں، کیونکہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے۔ چنانچہ ان کا امام انہیں نماز پڑھائے گا۔ جب وہ فارغ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا جائے گا تو آگے دجال موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ ہر ایک کے پاس مزین تلوار اور سبز چادر ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح کرنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، چنانچہ وہ فرار ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تم مجھ سے بھاگ کر میری ضرب سے بچ نہیں سکتا۔ پھر آپ اسے لود شہر کے مشرقی دروازے پر جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے دے گا اور یہودیوں کے درخت غرب کے علاوہ اپنی پیدا کردہ ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ پھر یہودی جس چیز کی آڑ میں بھی چھپے گا، وہ چیز آواز لگائے گی، اے اللہ کے مسلمان بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چوپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ان مریم علیہ السلام میری امت میں انصاف کرنے والے جج اور عادل امام ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ذبح کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، صدقہ لینا بند کر دیں گے، کسی بکری یا اونٹ کی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، آپس کی ناراضی اور دشمنی ختم ہو جائے گی، زہریلے جانور کا زہر نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اگر بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا تو سانپ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور بچی شیر کو بھگا دے گی، وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بھیڑیا بکریوں میں ایسے ہوگا جیسے ریور میں کتا ہوتا ہے۔ زمین امن سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ سب لوگ متحد ہوں گے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، جنگ نابود ہو جائے گی، قریش سے حکومت چھن جائے گی، زمین چاندی کے تھال کی طرح ہو جائے گی، اس کی پیداوار حضرت آدم کے زمانے کی پیداوار کی طرح ہو جائے گی۔ انگور کا ایک خوش یا ایک انار کئی افراد کے لیے کافی ہوگا۔ بیل زیادہ مال کے بدلے اور گھوڑا چند درہم میں مل جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑا سستا کیوں ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر جنگ کے لیے سواری نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا، بیل کیوں مہنگا ہوگا؟ فرمایا، ساری زمین پر کاشتکاری کی جائے گی۔ فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی دعا۔ حضرت ابودرداء سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیح دجال کے شر سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نمازوں میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے عذاب سے اور کانِ دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال، فریب کار، کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے۔ تم ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ مملکت پاکستان دجالی قوتوں کے نشانے پر دجال کی حقیقت کا اندازہ اس بات سے لگایا ہے کہ اس پر احادیث کی تعداد 430 ہے۔ دجال کے فقید المثال استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں یہودی دجالی قوتوں کے ہوش ربا اقدامات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ تمام تر انسانی اور شیطانی وسائل کے ساتھ دجال کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندہ مومن کا سخت امتحان اور یہود و نصاری کی آخری امید ہے۔ پوری دنیا میں یہودی
بادشاہت کے خواب کی تعبیر کے لیے دجالی یہودی قوتیں 1400 برس سے برسر پیکار ہیں۔ صلیبی جنگوں میں ذلت آمیز اور شرمناک شکست نے یہود و نصاری کے گٹھ جوڑ کو مزید جلا بخشی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ تلوار کی نوک مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو ختم نہیں کر سکتی، چنانچہ شیطانی ہتھ کنڈے اور دجالی داؤ پیچ آزمانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے بہت جلد حیران کن نتائج سامنے آئے۔ سازش، منافقت، جھوٹ، فریب، دھوکہ، بدعہدی، وہ دجالی ہتھیار تھے جنہوں نے بہت جلد امت مسلمہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جیسا کہ دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی ریاست اور 3 براعظموں پر بادشاہت کرنے والی سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرنا دجالی فتنے کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ پھر مسلم ممالک میں کرپٹ، نااہل بدعنوان اور لالچی حکمرانوں کے اقتدار نے کام مزید آسان کر دی۔ مال و متاع اور جا و حشم کی ہرس و ہوس نے ان حکمرانوں کو یہود و نصاری کا غلام بنا دی ہے۔ مسلم ممالک کو آپس میں لڑانا، ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنا، سیاسی اور مسلکی اختلافات کو دشمنیوں میں تبدیل کر کے امت میں انتشار پیدا کرنا، مسلمانوں کے مالی، مادی اور انسانی وسائل پر شب خون مارنا، معاشی معاملات کو 100% گردنوں تک جکر دینا، بااثر طبقے کی بڑی تعداد کو ڈالر کی چمک کے عوض خرید لینا، نوجوان نسل کو اچھی تعلیم، بہتر روزگار، پرامن ماحول اور پرتعیش زندگی کا تصور دے کر ان کی سوچ، ذہن اور صلاحیتوں کو اپنا غلام بنا لینا، مسلم ممالک میں امن و امان کی فضا اس حد تک خراب کر دینا کہ باصلاحیت اور اہل افراد خود ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ IMF، ورلڈ بینک اور یہودی مالیاتی اداروں کے ہاتھوں مسلمانوں کے مالیاتی، معاشی، سیاسی، سماجی، تجارتی اور کاروباری نظام کو گروے رکھ دینا۔ نیز، الیکٹرونک میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلی جنس کے ذریعے فحاشی و عریانیت کے ہتھکنڈوں سے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن اور دینی اقدار کو تباہ و برباد کر دینا، در حقیقت ان دجالی قوتوں ہی کا شاخسانہ ہے۔